اشعار الحدی کا معنی ہے، اشعار باب افعال کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے نشان لگانا، آگاہ کرنا۔ اصطلاح کے اندر اشعار الحدی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو حرم کے ساتھ خاص ہے، اس کے دائیں کوہان پر دھاری دار آلے کے ساتھ ضرب لگا کر اس کا خون نکالنا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جانور کا اشعار فرمایا ہے۔ اشعار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جب جانور میقات سے چھوڑا جاتا ہے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جانور حرم کے ساتھ مختص ہے، تو اس طرح چوری ہونے سے، ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اگر راستے میں وہ جانور راستہ بھول جائے اور اصل راستے کے بجائے کسی اور راستے پر چل پڑے تو لوگ اس کا راستہ سیدھا کر دیں اور اس کو اصل راستے پر چلائیں۔ اب اس سلسلہ میں احناف اور دیگر ائمہ مختلف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشعار مکروہ ہے، بہیں طور کہ اتنا زخم لگایا جائے کہ جس سے جانور ہلاک ہو جائے، اتنا زخم نہیں لگانا چاہیے، جس کی بنیاد پر چونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے تو آپ نے فتویٰ دیا کہ اشعار مکروہ ہے۔ اور جبکہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشعار سنت ہے، کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار بدنہ، کہ حضور نے اپنے قربانی کے جانور کا اشعار فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک کہ مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے سال 1000 سے زائد صحابہ کے ہمراہ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے قلد الہدیہ و اشعارا، کہ اپنے قربانی کے جانور کو قلادہ ڈالا اور اس کا اشعار کیا، وہ احرم بالعمرتی، اور حضور نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ اور پھر اس سے اگلی حدیث پاک جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے قربانی کے جانور کا اشعار کیا دائیں جانب سے اور اس کا خون پونجا، خون صاف کیا، اور وہ اشعارہ جانور کا اشعار کیا۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات کی مؤید ہیں کہ اشعار کرنا، کہ قربانی کے جانور کی جو کوہان ہے دائیں جانب سے اس پر زخم لگانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مصلح قرار دیتے ہوئے مکروہ قرار دیا ہے، چونکہ اسلام کے اندر مصلح جائز نہیں ہے، اس واسطے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اصل اشعار کو مکروہ قرار نہیں دیا اور اس کے سنت ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ مکروہ قرار دیا اس بات کو کہ اشعار ایسے طریقے پر کریں کہ جس طریقے سے جانور کو اذیت پہنچے، جانور کو تکلیف پہنچے، کہ جانور ہلاکت میں مبتلا ہو، اس طرح اشعار کرنا یہ مکروہ قرار دیا کہ یہ مصلح ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ میں پہنچے تو آپ نے اپنے قربانی کے جانور کے متعلق حکم دیا، تو اس کی کوہان میں دائیں جانب سے اشعار کیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے قربانی کے جانور سے خون کو پونجا اور اس کو قلادہ ڈالا، 2 جوتے نالین چمڑے کے جوتے اس کے گلے میں ڈالے۔ جس وقت
बैदा नामी जगह पर आपकी ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो अहल्ला नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तलबिया कहा। अब इस हदीस पाक से भी ये बात मालूम हुई कि इशहार हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया और ये क्या है, सुन्नत है। असल सुन्नत में किसी का इनकार नहीं, लेकिन तरीक़ाकार में इमाम साहब इख्तलाफ किया कि इतना गहरा ज़ख़म ना लगाएं कि जिससे जानवर हलाकत में मुब्तला हो।